بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 12 نومبر ہے، بدھ کا دن ہے، اور جس طرح سے فلسطین کو دبانے کی، فلسطینی ریاست کو نہ بنانے کی تمام تر ایفرٹس پٹ کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کیونکہ جس طرح سے اس کو دبانے کی، اس مسئلے کو دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ اتنی ہی زور کے ساتھ، اتنی ہی طاقت کے ساتھ ابھرا، اور اب دنیا جو ہے وہ اس کے ساتھ، اس مسئلے کے ساتھ کھڑی اور اس مسئلے کی سولوشن کی طرف آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یہاں تک کہ اب جو فلسطینی ریاست کے حوالے سے جس طرح سے 140 ممالک کی جانب سے باقاعدہ طور پر فلسطین کو تسلیم کرنے کے حوالے سے خبر سامنے آئی، اب اس کے بعد جو پوسٹ وار ایک یوں کہہ لیں کہ سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا، جنگ بندی کے بعد جو ایفرٹس کی جا رہی تھیں، اس میں جو فلسطین کا آئین ہے وہ بنانے کے حوالے سے خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور یہ فرانس کی جانب سے ایسا زبردست قسم کا انیشیٹو لیا گیا ہے، کیونکہ فرانس پہلے بھی جس طرح سے یورپ کا ایک کردار رہا کہ وہ ایک ثالثی کا کردار ادا کرے، اب دوبارہ سے اسی پوزیشن میں آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور یہی چیزیں باقاعدہ طور پر جو نیتن یاہو ہے یا پھر جو امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کو یہ اچھی نہیں لگ رہی۔ لیکن ابھی جو اسرائیلی وزیر اعظم وہ سیخ پا بھی ہے، اس کے علاوہ کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے، اور باقاعدہ طور پر جو پہلی ملاقات ہوئی ہے جو محمود عباس کی اور جو امانوئل میکرون کی، اس میں ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا، جس کے بعد یوں کہہ لیں کہ سامراجی قوتیں آف کورس ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک ڈرونا خواب ہے، کیونکہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات جو سعودی عربیہ بھی کر رہا ہے، لیکن اسی وجہ سے وہ مان نہیں رہا۔ محمد بن سلمان کو کہا گیا کہ وہ تسلیم کرو، انہوں نے کہا ٹو اسٹیٹ سولوشن ہوگا تبھی ہم جو ہے وہ اس کی طرف جائیں گے، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرویو بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ مانیں گے، اور محمد بن سلمان نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے، یہ آئین کیا ہوگا، کیسے اس کو بلڈ کیا جائے گا، اور کون کون سے ممالک جو ویسٹ سے کون سے ممالک اس میں شامل ہیں، یہ بڑی اہم سٹوری ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر دوسری جانب جو 7 اکتوبر کا واقعہ پیش آیا، اس کو لے کر جو نام لازمی ہے، ایک اسرائیلی کنیسٹ کی رکن ہے، ان کی جانب سے ایک یوں کہہ لیں کہ تہلکہ خیز انکشاف کیا گیا ہے، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا انہوں نے اس آپریشن کو فاسٹ فلیگ آپریشن کا نام دے دیا ہے۔ مبینہ طور پر یہ وہ باقاعدہ طور پر اسرائیلی کنیسٹ کے اندر انہوں نے وہ لیک جو ہے وہ باقاعدہ طور پر وہ تمام تر ویڈیو کے حوالے سے انہوں نے لیک سامنے رکھ دی ہے، اور یہ ایک ایسا تہلکہ خیز انکشاف ہے جو کہ ایک کیوس کریٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، یہ ظاہری سی بات ہے جغرافیکلی بالکل جڑے ہوئے ہیں، اور یہاں پر دھماکوں کا مطلب ایک بہت بڑی گیم ہے، گریٹ گیم ہے۔ اور ابھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد دوسری جانب جو ہے وہ بنگلہ دیش میں بھی 2 دھماکے ہوئے بسیز کے اندر۔ یہ ایک خطرناک گیم پلان جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ یہ کون سا خطرناک پلان ہے، یہ تمام تر ڈیٹیلز ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، فرسٹ آف آل تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس چینل کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، بہت ریچ ڈاؤن ہو چکی ہے، لوگوں تک ویڈیوز نہیں پہنچ پا رہی، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنا فیڈ بیک دیجیے، اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اچھا، اب ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، نمبر 1 تو یہ کہ جو امانوئل میکرون ہے اس کی جانب سے باقاعدہ طور پر فرانس اور فلسطینیوں کو آئین لکھنے کے حوالے سے، فرانس کی جانب سے فلسطینیوں کو آئین لکھنے میں مدد دے گا، اور اس حوالے سے پیرس کے اندر محمود عباس کے ساتھ ایک خوشگوار ملاقات کے بعد فرانسیسی صدر امانوئل میکرون نے یہ اعلان کیا کہ فرانس مستقبل کے فلسطینی آئین کی تیاری میں مدد کرے گا، اور باقاعدہ طور پر آن بورڈ جو ہے وہ آ چکے ہیں۔ فرانس اب 140 ممالک سے جو 140 سے زائد ممالک ہیں، جن میں برطانیہ بھی ہے، کینیڈا بھی ہے، آسٹریلیا بھی شامل ہے، ان کی صف میں شامل ہو چکا ہے جو فلسطینی ریاست کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ اسرائیل اب بھی اپنے سخت نہ کے اوپر قائم ہے کہ نہیں، یہ ریاست نہیں بننی چاہیے۔ ایک مشترکہ قانونی کمیٹی جو ہے آئینی ادارہ جاتی اور پھر جو تنظیمی امور کو سنبھالے گی، کیونکہ ہمیشہ کی طرح امن کا عمل کا مطلب جو ہے وہ ہوتا ہے اور بہت سا کاغذی کام ہوتا ہے،
ٹرمپ نے اس اعترافی مہم کو حماس کے لیے انعام قرار دیا ہے. مطلب اب میں نے پہلے کہا نا کہ نہ تو ٹرمپ چاہتا ہے نہ ہی اسرائیل چاہتا ہے، جبکہ میکرون نے 100 ملین یورو اور ایک نوٹ پیڈ بھی بھیج دیا. یہ رائٹرز جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ جو میکرون کی فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات ہوئی، اور محمود عباس سے جو ملاقات ہے وہ 11 نومبر کو ہوئی. اب فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی ایک ایسی سفارتی ملاقات کرنے جا رہے ہیں جس کے پس منظر میں یہ جو پورے کا پورا گہرا پیغام ہے، کیونکہ پیرس اس کی میزبانی کر رہا ہے. یہ ستمبر میں فرانس کی جانب سے فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کیے جانے کے بعد پہلی بڑی ملاقات ہے، اور میکرون کے لیے یہ صرف ظاہری ملاقات نہیں ہے بلکہ ایک اسٹریٹجک قدم ہے. فرانس چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ وہ کردار ادا کرے جو کبھی یورپ بطور ثالث ادا کیا کرتا تھا، اور اخلاقی علامت اور پھر جغرافیائی طاقت کا امتزاج ہو. لیکن یہاں پر محمود عباس کو مدعو کر کے میکرون یہ اشارہ دے رہے کہ فرانس اب اسرائیل فلسطینی تنازع کو صرف دیکھنے والا نہیں رہے گا بلکہ میز پر بیٹھنے، بلکہ شاید میز کو دوبارہ بنانے کی خواہش رکھتا ہے. اور ملاقات کا وقت بھی علامتی ہے، اور یہ جو یوم جنگ بندی یعنی امن کو صرف یاد نہیں کیا جانا چاہیے بلکہ ہمیشہ کے لیے مؤخر بھی نہیں ہونا چاہیے. اب توقع کریں کہ احتیاط بھری مسکراہٹیں، مضبوط بیانات اور یروشلم و واشنگٹن کی خاموش ناراضگی جو ہے وہ سامنے آ گئی، اور فرانس یہ داؤ کھیل رہا ہے کہ اخلاقی قیادت اب بھی ہمیں جو یاد رکھے اور اہمیت رکھتی ہے اس دنیا میں جہاں زیادہ تر طاقتیں اسے بھول چکی ہیں. ابھی ایک طرف تو یہ معاملہ ہو گیا، دوسری طرف جو اسرائیلی کنیسٹ ہے، اسرائیلی کنیسٹ کی جو رکن ہے نامہ لازمی، اس کی جانب سے ایک رپورٹ پیش کی گئی. اس کے بیان کے حوالے سے ایک یوں کہہ لیں کہ اس نے ایک لیک جو ہے وہ سامنے رکھی، اور ذرائع کے مطابق جو اسرائیلی کنیسٹ پارلیمنٹ کی جو رکن ہے نامہ لازمی، اس نے مبینہ طور پر دعویٰ کیا ہے کہ 7 اکتوبر کے حملوں سے قبل وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے ایک سٹینڈ ڈاؤن آرڈر جاری کیا تھا اور سیکیورٹی پروٹوکول کو نظر انداز کیا گیا. مطلب 7 اکتوبر کو جو حملہ ہوا تھا جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ جو بڑی تعداد میں اسرائیلی جو شہری تھے وہ ٹارگٹ ہوئے، اور یہ دعویٰ ابھی تک جو ہے وہ آزاد ذرائع سے تصدیق شدہ نہیں ہے، اور اسرائیلی حکومت کی جانب سے اس پر کوئی باضابطہ طور پر رد عمل جو ہے وہ نہیں دیا گیا. اور بین الاقوامی میڈیا اور ماہرین جو ہے وہ اس حوالے سے بڑے شش و پنج کا شکار ہیں کہ یہ کیا مطلب اتنی بڑی باتیں تو پہلے بھی ہو رہی تھیں کہ اس طرح کی گیم جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور اس طرح کی زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی رپورٹس حساس نوعیت کی ہوتی ہیں، اور اس لیے انہیں تصدیق شدہ ذرائع کے ذریعے پرکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو یہاں پر اب اس خاتون کی جانب سے بیان جو ہے وہ کنیسٹ کے اندر جب کھڑے ہو کے آگے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر اس نے کہا اور وہ لیک پیش کر دی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑی گیم ہوئی، وہاں پر جو حالات ہیں وہ بدلے، وہ سینیریو بدلا، وہ کہانی بدلی، اور اب وہ جو کہا جا رہا تھا کہ اصل میں یہ سارا کچھ کھیل باقاعدہ طور پر رچایا گیا. کیوں رچایا گیا؟ وہ اسی لیے تاکہ اپنے مقاصد کو حاصل کیا جائے اور اس کے لیے کچھ چھوٹی قربانی دے کر بڑا اچیو کیا جائے. تو یہ اب تو باقاعدہ طور پر ان کے اپنے لوگ اسرائیلی رکن کنیسٹ جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، مبینہ طور پر یہ جو دعویٰ سامنے آیا ہے، میں نے کہا یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اب دوسری جانب جو اس وقت پاکستان کے اندر جو اس وقت افغانستان کے ساتھ معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں، ایک جنگی حالات بنے ہوئے ہیں، اس وقت یہاں پر یہ گیم ہونا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ اپنے ٹائمنگ سمجھنی ہے، ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. لیکن پاکستان اور بنگلہ دیش ہو، بھارت ہو، یہ وہ ریجن ہے جو اس ٹائم پہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور اس وقت جس طرح سے جو پاکستان اور انڈیا کے اندر انڈیا کے بعد جو 3 ہائی انٹینسٹی بم بلاسٹ جو بنگلہ دیش کے اندر ہوئے جس میں بسیز کو ٹارگٹ کیا گیا، بنگلہ دیش جو ہے اس نے تمام جو کرسمس سیلیبریشنز ہیں اور اس حوالے سے پبلک گیدرنگ جو ہے اس کے حوالے سے وہ جو تمام تر انسیڈنٹس کو دیکھتے ہوئے ان کو کینسل کر دیا ہے. اب انڈین جو باقاعدہ طور پر وہاں پر آف کورس جس طرح سے یوں کہہ لیں کہ انڈیا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، یہ اسٹریٹجیکلی بہت زیادہ کلوز ہیں، بارڈرز لگتی ہیں، اور وہاں پر دھماکوں کا مطلب کہانی کے اندر انسٹیبلٹی اور ایک نیا موڑ لانا ہے.
اب یہاں پر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ طالبان، افغان طالبان جو ہیں، آف کورس ان کے حوالے سے ایک ایفرٹس جو ہے وہ کی جا رہی تھیں جنگ بندی کے حوالے سے پاکستان اور افغانستان کے معاملے کو، لیکن اس ٹائم کے اندر پاکستان میں اسلام آباد کے اندر دھماکہ ہونا، بنگلہ دیش میں دھماکے ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، اور اسی کی بیسیکلی تیاری کی جا رہی ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ اس طرح کی گیم کی جاتی ہے تاکہ ان ممالک کو کنٹرول کیا جائے اور انسٹیبلٹی لائی جائے جو کہ تھوڑا سا سر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر کسی طرح کا کوئی کردار ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک طرف اتنا بڑی گیم کر کے دوسری طرف سے اپنے مقاصد کو اچیو کرنے کی تمام تر کوششیں کی جاتی ہیں تاکہ عوام کی نظریں اس طرف ہوں اور آپ اپنے معاملات لائک جس طرح سے فلسطین کا معاملہ ہے، جس طرح سے یہ دیگر معاملات ہیں، ان کو کنٹرول کیا جا سکے۔ تو ابھی یہ جو حالات ہیں یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ کیسے پوری کی پوری گیم کو پلٹنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور وہاں پر ایکٹیویشن جو ہے وہ اپنے کرائے کے بھاڑے کے جو میں اب نہیں بولنا چاہتا ان کو وہاں پر استعمال کرتے ہوئے انسٹیبلٹی لا کے ایک ابیوز مس یوز اینڈ میک دا بریکنگ نیوز والا حساب بنا کے آگے اپنے مقاصد جو ہے وہ حاصل کرنے کا پلان ہے۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔